مرد حضرات جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذوالحجہ مغرب سے شروع ہوگا، تو اگر ٹیوزڈے ہے تو منڈے مغرب سے، اور اگر وینزڈے ہے تو ٹیوزڈے مغرب سے معلوم کر لیجئے تاریخ کیا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو سکے تو پھر منڈے مغرب سے، منڈے مغرب سے لے کر قربانی کا جانور آپ کا ذبح نہ ہو جائے وہاں تک بدن میں سے کسی جگہ سے بال کو نہ کاٹنا مستحب ہے، بالوں کو اور ناخن کو۔ تو مردوں کے لیے بالوں کو اور ناخن کو، عورتوں کے لیے صرف ناخن کو، یہ مستحب ہے، اگر کوئی کر لے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا۔ تو منڈے مغرب سے پہلے جو ہے صفائی سے فارغ ہو جائیں، مونچھیں بنانا ہو، باقی دوسرے بالوں کو کرنا ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کے جو دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن، 1 ذوالحجہ سے لے کر عید الاضحیٰ تک، یعنی عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ مغرب تک، عید الاضحیٰ کی مغرب تک، یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت قیمتی ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کی خوب قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اعمال بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالی شانہ کو اعمال جتنے محبوب ہوتے ہیں اتنے ان 10 دنوں کے علاوہ میں محبوب نہیں ہوتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا رمضان میں بھی اتنے محبوب نہیں ہوتے؟ حدیث میں یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنے اعمال محبوب ہیں اللہ کو، اتنے ان سے زیادہ کسی اور دن میں محبوب نہیں ہوتے، سب سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں ہے۔ تو کیا رمضان میں بھی نہیں؟ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالی شانہ کو اعمال جتنے محبوب ہیں اس سے زیادہ اور دنوں میں نہیں، اس کے برابر رمضان میں ہوتے ہیں۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ارشاد کے مطابق یہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ رمضان المبارک کے اعمال کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے 10ویں دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی 9 روزوں کا رکھتا ہے تو 9 سال کے برابر، 8 رکھتا ہے تو 8 سال کے برابر، 1 رکھتا ہے تو 1 سال کے برابر۔ ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق رکھے۔ اور ان 10 کی 10 راتوں میں، روزے تو 9 ہے، 10 کی 10 راتوں کی عبادت شب قدر جیسی ہے، شب قدر کی جیسی عبادت ہے، ایسا ثواب ملتا ہے ان 10 راتوں میں۔ تو یہ راتیں بھی بہت چھوٹی ہیں، تو روزہ اگر کسی کو مشکل لگے کم سے کم ان 10 راتوں کے اندر عبادت تو کرے۔ اور پھر یہ 9 دن کے جو روزے ہیں، ان 9 دن کے جو روزے ہیں، ان میں جو 9واں دن ہے عرفہ کا دن وہ اور زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نمبر 1، اگر کوئی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور نمبر 2 اس کے اگلے 1 سال کے جو آگے سال آ رہا ہے اور پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلے اور پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اعمال جتنے وزنی ہوتے ہیں اتنے اور دنوں میں نہیں ہوتے، اس لیے تم بہت زیادہ کیا پڑھو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ لیکن اگر ترتیب بدل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، تو تیسرا کلمہ خوب پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن حدیث کے اندر چونکہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے تو اگر کوئی اس طرح پڑھ سکے تو اور اچھا، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ واللہ اکبر۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ پہلے تو کہ ان 10 دنوں کے شروع ہونے سے پہلے اپنی مونچھیں بنوا لیں، اپنے ناخن کٹوا لیں، اور جب تک قربانی اپنی ذبح نہ ہو وہاں تک
دوبارہ ناخن کو نہ کاٹے، بالوں کو نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ 10 دنوں میں سے 9 دنوں میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکے روزے رکھنے ہیں، خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ راتوں کو جتنی عبادتیں ہو سکے عبادتیں کرنی ہیں، اور دن رات میں 10 کے 10 دن سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اور اگر یہ نہ پڑھ سکی تو تیسرا کلمہ پڑھیں۔ اور سب سے اہم کام ان دنوں میں یہ ہے گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں آکیوپائی کرنا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ قربانی کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو کچھ لوگوں پر تو قربانی واجب ہوگی، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو، اس پر تو قربانی واجب ہے۔ تو اس کیٹیگری میں جتنے لوگ آتے ہیں اتنی قربانی ان کو کرنی چاہیے، ہر شخص اپنی اپنی قربانی کرے۔ اور ایک قربانی واجب ہے، اس پر مزید اللہ تعالی شانہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہوں، ریسورسز دیے ہوں تو زیادہ قربانیاں کریں، اور قربانی آپ پر اگر واجب نہیں ہے تو نفل قربانی کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم النحر 10ویں ذو الحجہ کو اللہ تعالی شانہ کو قربانی جتنی محبوب ہے اتنا کوئی عمل محبوب نہیں، سب سے زیادہ محبوب عمل یہ قربانی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب کوئی شخص جانور کی قربانی کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگ، اپنے بال، اپنے کھر سب چیزوں کے ساتھ آئے گا اور ان سب کا میزان میں وزن ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا احترام زیادہ ہوگا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، جتنا تقوی زیادہ ہوگا تو اتنا ہی جو ہے وہ وزنی ہوگا زیادہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس لیے تم خوش دلی سے جانور کی قربانی کرو۔ تو یہ بات میں نے ابھی اس لیے کہہ دی کہ ابھی چند دن باقی ہے تو قربانی کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور قربانی جو ہے اس کا ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک واجب قربانی اپنی طرف سے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا جائے، زندوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، مردوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، تو اپنے ماں باپ کی طرف سے کی جائے اس لیے کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ اسی طرح جو ہے اپنے شیخ کی طرف سے قربانی کی جائے، وہ بھی ہمارا محسن ہے، اپنے اساتذہ کی طرف سے کی جائے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور پھر دوسرے ہمارے جو محسنین ہیں، محبین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور امت کے اور نیک لوگوں کی طرف سے، روحانی سلاسل، علمی سلاسل کی طرف سے قربانی اپنی طرف سے کرا کر پھر جتنوں کو ثواب پہنچانا چاہے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی